خير من النوم. کچھ ویڈیوز بے حد دکھد اور بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے والی سامنے آئی ہیں اس وقت، جس میں بعض شدت پسند جو انسانیت کو شرم کر دینے والی حرکتیں کر رہے ہیں. مزدور حضرات جو ان کے محلوں میں یا ان کے آس پاس میں سبزیاں فروٹس بیچنے گئے تو ان کا نام پوچھ رہے ہیں. ان کا نام اگر مسلم ہوتا ہے تو انہیں صرف یہ نہیں کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ بھی آپ نہ آئیں، بلکہ انہیں مار رہے ہیں، بری طرح پیٹ رہے ہیں. تو ایسی مانسکتا، ایسی سوچ یہ انسانوں کی نہیں ہوتی ہے. یہ بہت دکھد سوچ ہے. اور میں یہ بھی صاف کر دوں کہ اس طرح کی سوچ والے سارے ہندو حضرات نہیں ہو سکتے اور نہ ہیں. یہ جس نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں ان کا بھی برین واش کیا گیا ہے ایک میڈیا کے ایک حصے کے ذریعے سے. میڈیا میں سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میڈیا میں جو گودی میڈیا ہے، جو دلال قسم کا میڈیا ہے، جس کو چاٹو کار میڈیا کہتے ہیں، جو ہوا کا رخ دیکھ کر کے اپنی خبروں کو دکھاتا ہے، فرضی خبریں دکھاتا ہے. اور اب انہوں نے اپنی فرضی خبریں دکھانے کے لیے معافی بھی مانگی ہے. لیکن کیا معافی مانگ لینے سے یہ طبقہ جس کے ذہنوں میں نفرت بھری گئی ہے اور جنہوں نے مزدوروں کو مارا پیٹا ہے، ان کا ریلیجن دیکھ کر کے ان کو جو ہے مارا ہے، اپنے اپنے محلوں سے بھگایا ہے، بھدی گندی گالیاں دی ہیں، اور ان کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے. اور اس پر جو ہے شاسن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی غلط حرکتیں کر رہے ہیں اور مذہبی گالیاں دے رہے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جانور بھی اپنی نسل کے جانوروں کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھتا جیسی نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں یہاں جنہوں نے اپنے اپنے محلوں سے میں بیٹھکیں کر کے باضابطہ میٹنگز کر کے یہ کہا کہ ہم مسلمان سے نہیں خریدیں گے، تو کیا وہ یہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو اپنی دکان پہ نہیں آنے دیں گے، کسی مسلمان کو اپنا سودا بھی نہیں بیچیں گے؟ چونکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ وائرس انہوں نے پھیلایا ہے، ان کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے، تو یہ جب آپ کی دکان پر خریدنا ہے تب بھی آپ ان کو سودا نہ دیں چونکہ وائرس پھیل سکتا ہے. آپ کا یہ ماننا ہے. بہت تکلیف دہ بات ہے ایسی سوچ کے لوگوں کے آس پاس ان کے مکانوں کے قریب کوئی غریب بھائی سبزی بیچنے، فروٹس بیچنے نہ جائے، چونکہ ان کی سوچ بگڑ چکی ہے، ان کے برین واش ہو چکے ہیں، اور یہ مکمل طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا اسمویدانک حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو خود اپنے نظریوں پہ غور کرنا چاہیے. خود میرے محلے میں صبح سے شام تک کتنے غیر مسلم بھائی سبزیاں بیچنے آتے ہیں، فروٹس بیچنے آتے ہیں. آج تک کبھی کوئی فرق نہیں کیا، سامان خریدا، آئندہ بھی خریدتے رہیں گے، چونکہ ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں بہت بڑا انتر ہے، بہت بڑا فرق ہے. خود ان کے وہاں جو سیکولر ہندو حضرات ہیں یا وہ ہندو حضرات جن کے اندر انسانیت باقی ہے، وہ اس حرکت کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے ہوں گے. ان سے اپیل کروں گا کہ ان حرکتوں کے خلاف وہ اوپنلی بھی آواز اٹھائیں تاکہ ایسی مانسکتا کو وقت رہتے کچلا جا سکے، اس کو دبایا جا سکے. اور یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ فرضی خبریں چلائی گئی ہیں، تل کا پہاڑ بنایا گیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات کو ایک بہت بڑا نیریٹو بنا کے پیش کیا گیا ہے. تو میں اپنے ہندو سماج کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ایسی مانسکتا کے خلاف آواز اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن اور بلند آواز کریں اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ مانسکتا والے لوگ سب نہیں ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں. دوسرا، خود میں جس بستی میں رہتا ہوں یہاں مسلم پاپولیشن ہے، پورا علاقہ مسلم پاپولیشن ہے. ہم نے اپنے آس پاس جو ہمارے ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ان سے جا کر کے خود میں نے کہا کہ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس آئیں، چونکہ آپ کا خیال رکھنا یہ ہم پر بحیثیت انسانیت بھی ضروری ہے. چونکہ آپ اگر بھوکے رہیں گے تو ہمیں احساس رہنا چاہیے. میں خود گیا، ریلیف بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے.
یہاں پر وہ ہندو بھائی بھی قابل تعریف ہیں جہاں جن کے آس پاس مسلم فیملیز کم ہیں، مسلم افراد کم ہیں، تو وہ ان کو ریلیو کر رہے ہیں۔ میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ گودی میڈیا سے، وہ ماحول کو بگاڑنے والے میڈیا سے، وہ میڈیا میں تل کا پہاڑ بنانے والوں سے ہوشیار رہیں، یہ آپ کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے چینلز کو دیکھیں جو صحیح چیزیں دکھاتے ہیں۔ میں مجرم کی وکالت نہیں کر رہا، جو مجرم ہے اس کا ساتھ ہم بالکل نہیں دیتے، لیکن کسی ایک کے جرم کو پورے ورگ وشیش پر پھوڑ دینا، پورے ورگ وشیش کے سر پہ پھوڑ دینا کہ کرونا بم، کرونا جہاد، یہ کرونا، یہ اس طرح کی چیزیں بہت 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 نندنیہ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یس بینک ڈوبا، اگر وہ یس بینک کا مالک کوئی مسلم ہوتا نا تو یہ لوگ کہتے لون جہاد، وہ تو مانیے کہ اس کا مالک مسلم نہیں تھا۔ ایسے ہی ہر بات میں، ہر چیز میں اسلام کو جو ہے یہ لوگ اسلام کے خلاف بھڑاس نکالتے ہیں۔ مطلب ان کے ذہنوں میں کیسا زہر بھرا گیا ہے، میڈیا کے مطلب ایک مخصوص طبقے کے ذریعے ایک پوری جو پلاننگ کے تحت اسلام قرآن کے خلاف، حالانکہ میں سارے انسانوں سے کہوں گا کہ وہ براہ راست اسلام کو اسٹڈی کریں، اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تو ان کو سمجھ آئے گا کہ قرآن مانوتا کی کتاب ہے، قرآن فطرت، نیچرل اس کے عین مطابق ہے۔ قرآن پاک انسانیت کا سب سے بڑی علم بردار جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو خود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جو سنگٹھن، جو تنظیمیں یا جو حضرات اپنے اپنے طور پہ ریلیو کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے طرز کو دیکھ کر کے اپنا رویہ نہ بدلیں، چونکہ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں اور ورگ وشیش کے لوگوں کو اپنے اپنے محلوں سے بھگا رہے ہیں۔ ان ٹھیلے والوں سے میں کہوں گا بھائیو، فکر نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، وہی روزی دینے والا ہے۔ ان ہندو حضرات کے محلوں میں آپ جائیں جو آپ سے سبزی خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، باقی اپنے محلوں میں آپ بیچیں۔ اور ہندو حضرات جو سبزیاں بیچتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، وہ بالکل بے خوف ہو کر کے مسلم محلوں میں آ جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے مسلموں سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے خریدیں، چونکہ سب بیچارے اس وقت پریشان ہیں، اور جو بھی آئے اس کا سامان خریدیں۔ خود میں نے اپنے محلے میں خریدا، لوگوں سے خریدوایا کہ آپ خریدو، یہ بیچارے اس کے بال بچے بھوکے ہوں گے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کو ظاہر سی بات ہے کچھ وقتی طور پہ پریشانیاں تو ہیں ہی، تو سب ان سے خریدا اور سب کو آئندہ بھی خریدتے رہیں گے، چونکہ ہم ایک جانوروں کی طرح حرکت کرنے والوں کو دیکھ کر خود جانور نہیں بن سکتے۔ یہ ہماری تعلیم نہیں ہے اور یہ کسی بھی انسان کی تعلیم نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر میں سکھ بھائیوں کی طرف سے جو بڑے بڑے لنگر خانے چل رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دوں گا۔ وہ کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی ذات کو یا کسی بھی نسل کو دیکھے بغیر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہر کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں خانقاہوں میں، مدارس یا الگ الگ مسلم سنگٹھن کی طرف سے، مسلم تنظیموں کی طرف سے ریلیف کا کام جاری ہے۔ جو بھی ضرورت مند آ رہا سب کو دیا جا رہا ہے، آئندہ بھی دیا جاتا رہے گا، چونکہ ایسے نیریٹو سے یا بنائے گئے ایسے نیریٹو سے اور ایسی مانسکتا سے ہم اپنی جو بنیاد ہے اس کو نہیں بھول سکتے، اور ہم سب کی مدد کریں گے۔ جو بھی آئے گا اس کو کھلائیں گے بھی، اس کی ریلیف بھی کریں گے۔ تو میں یہ جو ایک چلا ہے کہ بھئی ایک ورگ بھی، اور یہ بھی بتا دوں پھر اس کے بعد پھر میں بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو چلا ہے کہ ورگ وشیش نے کرونا وائرس پھیلایا، ان سے میں بہت ٹھنڈے دماغ سے کہتا ہوں، اوہان سے یہ بیماری چلی، اوہان میں بتاؤ کس نے پھیلائی؟ آپ اگر وقت رہتے اپنی فلائٹس کو جو ادر کنٹریز سے آ رہی تھیں ان کو رد کر دیتے تو آج اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے تمہیں کسی کے کمزور گردن کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان سے کمزور گردن کس کی ہوگی؟ تمہیں مل گیا کہ صاحب ان کی گردن پہ رکھ دو۔ تو ان کا جرم تھا تو اس کو ایک چیز میں دیکھا، ایک دائرے میں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے بالکل تل کا پہاڑ بنا دیا، اور اس طریقے سے کہ لنچنگ تک ہو گئی، ایک جگہ لوگوں کو گھیر گھیر کے مارا گیا۔ یہ ہے یہ جو وائرس آپ نے پھیلایا نا، نفرت کا وائرس، یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے وقت رہتے اس کو سدھاریے۔ اور میں میڈیا پر بیٹھے ہوئے اپنے اینکر حضرات سے بھی
ہمدردی کے ناطے کہوں گا کہ کسی خاص ایجنڈے پہ نہ چل کے انسانیت کے ایجنڈے پہ چلیے، اور آپ جو ہے مطلب جس طریقے سے کرتے ہیں خود سوچئے کہ جس کی لنچنگ ہوئی ہے اس کے بال بچے بھی ہوں گے، اس کے بیوی اور اس کے گھر والے بھی ہوں گے، اگر یہ حرکت آپ کے ساتھ ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں۔ اس درد کو سمجھیے، کسی کے ساتھ ایسا ماحول نہ بنائیے کہ اس ماحول کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، کسی کے بچے یتیم ہو جائیں، کسی کی عورت ودھوا ہو جائے، کسی کی ماں کی گود اجڑ جائے۔ ایسا ماحول بنا کر کہ آپ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ظلم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں جس کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ وقت یہ جو چلی کے ساتھ ورگ وشیش نے پھیلایا، آپ بتاؤ اٹلی میں اور امریکہ نے گھٹنے ٹیک دی اس وائرس کے سے وہ نمٹ نہیں پا رہے ہیں، تو ہم سب وائرس کے خلاف اپنے اپنے طور پہ کوششیں کریں، احتیاط برتیں، کم از کم میڈیا، جو میں گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، سارے میڈیا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ بھی دکھائیے کہ مسلمانوں کے پیشواؤں نے، مسلمانوں کے علماءوں نے، مسلمانوں کے ائمہ کرام نے کتنی محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ان کو بھی ایک دفعہ صرف تھوڑی سی خبر آپ نے دکھا دی، باقی منفی یعنی نگیٹو چیزیں آپ زیادہ دکھاتے ہیں، پازیٹیو چیزیں تو آپ نہ کے برابر برائے نام دکھاتے ہیں، اس کو بھی دکھائیے کہ کس طریقے سے سارے لوگ جو ہے مطلب اس کو بلا شبہ ہمارے بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میڈیا جو ماحول بناتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں، آپ کو، سب کو، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سارے انسانوں کی اس وائرس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور سارے انسانوں پر اپنا فضل فرمائے۔ یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ کسی پہ ظلم نہ کریں۔ دیکھو ظلم جب ہوتا ہے تو پھر بلائیں آ جاتی ہیں، وہ کسی پر بھی آ سکتی ہیں، پوری دنیا میں یہ وائرس ہے، مسلم کنٹریز میں بھی ہے۔ ظاہر ہے میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ظلم نہ کریں، کسی مظلوم کی بد دعائیں نہ لیں، کسی رکشا پولر، کسی ٹھیلے والے یا کسی بیچارے روز کا جو کماتا ہے کھاتا ہے اس کو نہ ستائیں۔ وہ دولت کما رہا ہے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اس لیے کسی کو بھی نہ ستائیں، کسی پر بھی ظلم نہ کریں، چونکہ آپ ان کو ستا کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بھی ہو تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ پروردگار، وہ سنسار کا رچیتا تو ایک ہی ہے نا، وہ تو اس کے ساتھ ہے، نہ جانے وہ اس کی بد دعاؤں کے بدلے میں کس چیز میں آپ کو گرفتار کر دے اور کس بلا میں آپ کو گرفتار کر دے، اور یہاں نہیں بھی گرفتار کرے، وہ اس کی اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اور پیدا کرنے والے کے اپنے مطلب پروردگار عالم اس کی حکمت بالغہ ہے، تو وہ نہ جانے پھر کس چیزوں میں۔ تو اس لیے ڈریں اس سنسار کے رچیتا سے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، کوئی طاقت تو ہے جو ہم کو مارتی ہے، اور وہی طاقت ہمیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں زندہ رکھتی ہے۔ کوئی طاقت تو ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتی ہے، اور پھر ہم مر بھی جاتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد کہیں تو جاتے ہوں گے، ہم عالم برزخ کہتے ہیں اس کو، وہاں رہتے ہیں، جب تک قیامت نہیں ہوگی وہیں پہ رہیں گے، اور اپنے کیے کی سزا یا جزا پائیں گے۔ اچھا کیا ہے تو جزا پائیں گے، برا کیا ہے تو سزا پائیں گے۔ تو یہ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر۔ ان کی جگہ اگر کوئی مسلم محلوں میں بھی ایسا ہوتا تو یقیناً ہم تب بھی آواز بلند کرتے، چونکہ یہ بہت نندنیہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ جو بھی سبزی یا فروٹس بیچنے آئے گا بالکل بے خوف ہو کے آ جا سکتا ہے، چونکہ ہم وہ مانسکتا والے نہیں ہیں۔ تو ہماری اس بات کو سمجھیے، اس درد کو سمجھیے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، یہ میری آپ سے اپیل ہے۔